السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ہم جماعت ناہم شروع کریں گے اور جماعت ناہم کی اسلامیات لازمی پڑھیں گے۔ اسلامیات لازمی میں سورۃ الانفال دی گئی ہے۔ الدرس الاول ہم پڑھیں گے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 تا 5 تک کی تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ سورۃ الانفال کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ الانفال جو ہے وہ تقریباً سن 2 ہجری کے آس پاس مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی اور جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور اس کے بیشتر مضامین جو ہیں وہ جنگ بدر اور اس کے واقعات اور مسائل سے متعلق ہیں۔ غزوہ بدر جو ہے وہ بچوں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا کی اور کفر کا جو ہے ہمیشہ کے لیے قلعہ کما ہو گیا، اور کفر کی بہت زور سے مضبوطی سے کمر ٹوٹ گئی اس جنگ میں۔ آج ہم اس جنگ میں جو واقعات پیش ہوئے ہیں مسلمانوں کے متعلق اور کافروں کے متعلق، اس کو ہم اس سورہ میں پڑھیں گے کہ کس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا کی اور کس طرح کافر لوگوں کو شکست سے دوچار کیا۔ سورۃ الانفال ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ۔ یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت ہے ان کے لیے اور عزت کی روزی ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت ان کو اس چیز کو گرا سمجھتی تھی۔ بچوں، اس آیات میں جو ہم نے سمجھا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر جب دشمن کو شکست ہو گئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ رہا، دوسرا حصہ دشمن کے تعاقب میں روانہ ہو گیا، اور تیسرا حصہ دشمن کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کرنے میں مشغول ہو گیا۔ یہ چونکہ پہلی جنگ تھی اور اس لیے اس تیسرے حصے نے یہ سمجھا کہ جو مال انہوں نے اکٹھا کیا ہے وہ انہی کا ہے، کیونکہ مال غنیمت کے بارے میں کوئی ہدایات، مفصل ہدایات جو ہیں وہ نہیں آئی تھی۔ اس لیے جب جنگ ختم ہوئی تو جو 2 گروہ تھے پہلے والے، انہوں نے یہ خیال کیا کہ جو جنگ میں شریک تھے اور وہ بھی خدمات سر انجام دے رہے تھے، ان کا بھی برابر کا حصہ ہے، ان کو بھی اس مال میں حصہ دار ہونا چاہیے، اور یہ ان کا فطری تقاضا بھی تھا، جس کی بنا پر
پہلے دو گروہوں کے درمیان اور تیسری گروہ کے درمیان بحث شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیات نازل کی۔ جب معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے ان کو یہ آیات پڑھ کر سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مال غنیمت کا جو مکمل اختیار ہے فیصلہ کرنے کا وہ اللہ اور اس کے رسول کو حاصل ہے۔ چنانچہ بعد میں سورہ کی آیت جو ہیں وہ آیت نمبر 41 اگر ہم دیکھیں تو مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ہدایات جو احکامات آئے ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ جو آیت ہمارے زیر نظر ہے اس میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو آپس کی رنجش ختم کرنی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اس وضاحت جو کر دی گئی ہے اپنے باہمی تعلقات کو ان کو درست کر لینا چاہیے۔ بچوں، آگے جو مال غنیمت جمع کرنے کیا ہوا تھا جن کے پاس کافی مال تھا، جیسا کہ ہم آیت نمبر 5 دیکھیں، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کہ کچھ مومنین کے دل میں جو ہے وہ تھوڑی سی کراہت آئی، دکھ ہوا، اور ان کی خواہش تھی کہ مال جو ہے وہ انہی کے پاس رہے، لیکن فیصلہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہوا۔ اب ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ انسان کی ہر خواہش انجام کے اعتبار سے درست نہیں ہوتی، اور اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو واقعہ اس کی خواہش کے خلاف ہوا بہتری اسی میں تھی، اور ایسا ہی ہے جیسا ابو جہل سے جنگ کرنے کا معاملہ میں ہوا۔ مدینہ منورہ سے نکلتے وقت چونکہ صرف ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنا ہی ان کے لیے پیش نظر نہیں تھا، اور کوئی باقاعدہ لشکر بھی تیار نہیں کیا گیا تھا۔ اس لیے جب یہ بات سامنے آئی کہ ابو جہل ایک بڑا لشکر لے کر مقابلے پر آ گیا ہے تو بعض صحابہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ابو جہل سے جنگ کرنے کی بجائے فی الحال ان کو واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ اس بے سر و سامانی کی حالت میں ایک مسلح اور فوج اور اتنی بڑی تعداد سے مقابلہ کرنا بالکل موت سے مقابلہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو لیکن جو کچھ صحابہ کرام تھے انہوں نے بڑی پرجوش تقریریں کی اور اس جنگ میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے، اور جب آپ کی مرضی بھی معلوم ہو گئی کہ آپ بھی ابو جہل سے مقابلہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو سب جو مسلمان ہیں وہ خوشی خوشی تیار ہو گئے، تو سب نے اس جنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو بچوں، بعد میں ثابت بھی ہو گیا کہ مسلمانوں کا عظیم فائدہ اسی میں تھا، اور مسلمانوں کو کس قدر فتح مبین عطا ہوئی، اور اس طرح کفر کی کمر ہمیشہ کے لیے توڑ دی گئی۔ تو بچوں، آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم نے آیت نمبر 1 تا 5 تک کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہاں ختم ہوا۔ اگلے وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔